نیمی از ما را خدا در فاطمی ساخته، نیم دیگر را خود زهرا محرم ساخته. لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الناس اعلموا انی فاطمہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ جو دن ہے خاص طور سے حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی شہادت کی مناسبت سے یہ ایام سوگواری کے ایام ہیں، عزاداری کے دن ہیں، اور ان دنوں میں تمام شیعان اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کا غم مناتے ہیں. جگہ جگہ تابوت حضرت زہرا سلام اللہ علیہ جو نہ اٹھ سکا اس کا اہتمام کرتے ہیں، مجالس کا اہتمام کرتے ہیں اور لوگوں کو دعوت دیتے ہیں، اور دعوت دینا بھی چاہیے. جتنا ہو سکے عزاداری حضرت بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ بنانا چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ ہم کو اس بات کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ ان ایام میں کون سے اہم نکات کو، کون سے ضروری نکات کو لوگوں کے درمیان جو ہے پیش کرنا چاہیے، تاکہ لوگ ان نکات سے استفادہ کریں، ان باتوں کی طرف متوجہ ہوں. ہمارا موضوع جو گفتگو ہے وہ اس چھوٹی سی کلپ میں وہ یہ ہے کہ جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی شہادت پر ہم کس طریقے سے ولایت کی ترویج کریں، کس طریقے سے بی بی کی شہادت کے ساتھ ساتھ، ان کی عزا کے ساتھ ساتھ جو بی بی کا دغدغہ تھا، جو حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی کوشش و کاوش تھی، جو ان کی سعی تھی، اس سعی کو دیکھتے ہوئے اس شہادت کو مناتے ہوئے ان چیزوں کو بھی لوگوں کے درمیان پیش کرتے رہیں اور لوگوں کو بتاتے رہیں کہ خاص اہم نقطے کی طرف جو حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ نے لوگوں کو متوجہ کیا تھا وہ کون کون سے اہم نکات تھے، کون کون سی اہم باتیں تھیں کہ ضروری ہے کہ ہم ان باتوں کو بھی پیش کرتے چلیں. حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے ایک مشہور و معروف خطبہ، جس کو خطبہ فدق کہا جاتا ہے، اور علماء کا شیوہ یہ رہا کرتا تھا پہلے زمانے میں کہ اس خطبے کو اپنے بچوں کو بھی حفظ کرایا کرتے تھے، اپنے بچوں کو رٹایا کرتے تھے کہ تاکہ اس سے جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی اس کوشش و کاوش کا اندازہ ہو کہ جو حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کے کا ہم اور غم تھا، اور جناب بی بی حضرت فاطمہ زہرا کا مقصد اور ہدف خاص کیا تھا. یعنی اس پورے خطبے کا اگر مطالعہ کیا جائے، بہت ہی خوبصورت خطبہ ہے، بہت ہی جالب خطبہ ہے. اس خطبے میں پتہ چلتا ہے کہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کہ لوگوں سے کیا چاہتی تھیں. میں نے جو جملہ نقل کیا شروع کی گفتگو میں، البتہ یہ خطبے کا بیچ کا حصہ ہے، ابتدائی حصہ نہیں ہے، بلکہ بیچ کے حصے میں حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ نے یا ایہا الناس اعلموا انی فاطمہ، اے لوگوں، یا ایہا الناس، سب سے پہلا جو جملہ اس جملے میں نظر آ رہا ہے، جو ٹکڑا نظر آ رہا ہے، یا ایہا الناس، اے لوگوں. کہاں یہ خطبہ بیان فرما رہی ہیں جناب زہرا سلام اللہ علیہ؟ کس مقام پر بیان فرما رہی ہیں؟ کن لوگوں کے درمیان بیان فرما رہی ہیں؟ اگر اس کی طرف متوجہ ہوا جائے، اگر اس کو دیکھا جائے تو چند اصحاب وہاں پر موجود ہیں، چند صحابہ موجود ہیں، چند لوگ موجود ہیں. ان کے درمیان البتہ کہا جائے کہ مسلمان موجود ہیں، اور کہا جائے کہ مومن موجود ہیں، اللہ کے اوپر ایمان رکھنے والے موجود ہیں، رسول پر ایمان رکھنے والے موجود ہیں، لیکن پھر بھی حضرت زہرا سلام اللہ علیہ ان کو جو خطاب کر رہی ہیں یہاں پر، یا ایہا الناس، اے لوگوں. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو بات کہنا چاہ رہی ہیں حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ، یہ چند لوگوں کے لیے نہیں ہے، چند افراد کے لیے نہیں ہے، جو لوگ وہاں جمع ہیں صرف ان کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ تمام عالم بشریت کے لیے یہ بات پیش کر رہی ہیں.
تمام لوگوں کے لیے جو آنے والے ہیں، جو وہاں موجود نہیں ہیں یا وہ کہ جو موجود ہیں، ان سب کے لیے اس بات کو پیش فرما رہی ہیں، اسی لیے کیونکہ ان کی بات جو ہوتی ہے، معصومین کی بات، وہ کوئی معمولی بات نہیں ہوا کرتی، وہ چند لوگوں کے لیے بات نہیں کرتی ہیں، بلکہ وہ تمام لوگ ان کے مد نظر ہوتے ہیں، تمام افراد ان کے سامنے ہوتے ہیں، وہ بات جو ہوتی ہے وہ تمام عالم بشریت کے لیے بات ہوتی ہے، کسی خاص فرد سے خطاب نہیں ہوتا۔ تو اس خطبے میں یہ جملہ ارشاد فرمانا حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا، یا ایھا الناس، اے لوگوں، یعنی اے آنے والے لوگوں، اے زمانے کے رہنے والے لوگوں، جو بھی قیامت تک لوگ آ رہے ہیں، ان سب کے لیے ہماری بات ہے، سب سنو اور بہت غور سے سنو کہ ہماری شہادت کا مقصد کیا ہے، ہمارا ارادہ کیا ہے، ہم لوگوں تک کیا پہنچانا چاہتے ہیں، ہم لوگوں کو کیا سمجھانا چاہتے ہیں، اور ہم لوگوں کو کیا بتانا چاہتے ہیں۔ ہم جو بتائیں گے لوگوں کو، اگر لوگوں نے اس کو سنا، سمجھا، عمل کیا، تو یہ لوگوں کے لیے فائدہ مند ہوگا، اس سے لوگ صحیح استفادہ کر سکتے ہیں، لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ تو تمام عالم بشریت کے لیے اگر اس خطبے کا ترجمہ کیا جائے، تمام لوگوں تک ان باتوں کو پہنچایا جائے، اس سے ہمارا دین اور مذہب آشکار ہوگا، عیاں ہوگا، واضح ہوگا، روشن ہوگا۔ اس سے پتہ چلے گا کہ یہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی ذات کیا تھی، ان کا مقصد کیا تھا، انہوں نے ترویج ولایت کے لیے کون کون سے قدم کو اٹھایا، کون کون سی کوششیں اور کاوشیں انجام دی۔ میں اپنی بات کو یہاں پر یہیں پہ ختم کرتا ہوں، بات اس کے آگے بھی ہے، انشاءاللہ اس کے آگے گفتگو کو میں بیان کرتا چلوں گا۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔